السلام علیکم۔ آج ہم اسرائیل کے تنازع پر بات کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، 7 اکتوبر 2023 کی صبح اسرائیل میں 7 روزہ مذہبی تعطیلات اسکوپٹ ہالیڈیز کا آخری دن تھا۔ اسکوپٹ کی چھٹیوں کو اسرائیل میں چاگ اسکوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی طرف سے اس کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ اس دن خوبصورت کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ مصر کی غلامی سے آزادی اور صحرائے سینا میں 40 سالہ سفر کا اختتام۔ جب 40 سال کے بعد انہیں اپنی نام نہاد مقدس سرزمین، وعدہ شدہ سرزمین مل گئی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ افسانہ 13ویں صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی اگر یہ واقعہ کبھی رونما ہوتا تو تقریباً 3270 سال پہلے کا ہوتا۔ اس واقعے کی صرف ابتدائی تفصیل جو ہمیں بائبل کے پہلے حصے میں ملتی ہے وہ پرانے عہد نامے کی دوسری کتاب خروج میں ہے۔ چنانچہ ان 40 برسوں کے دوران جب یہودی اپنی موجودہ مقدس سرزمین کو تلاش کر رہے تھے تو وہ صحرا میں خیموں میں رہتے تھے، کھانا پکاتے تھے اور ساتھ کھاتے تھے اور حلقوں میں سفر کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے وعدہ کیا وہ ملک پایا تو وہ خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں وہ تہوار چگ اسکوٹ مناتے ہیں۔ اسے عربی میں اور اردو میں عید العرش یا عید الخیام بھی کہا جاتا ہے۔ خیام کا مطلب ہے خیمے، بہت سے کیمپ۔ چنانچہ اس کی یاد میں یہودی بعض اوقات گھر کے صحن میں خیمہ لگا کر اس کی یاد مناتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کوئی بڑی پارٹی منعقد کرنی ہو تو یہ تہوار بھی صحرا میں یا کسی کھلی جگہ پر کئی خیمے یا ایک بڑا خیمہ لگا کر منایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی پارٹی ہوتی ہے جس میں چگ اسکوٹ اور تفریح دونوں ایک ساتھ منعقد ہوتے ہیں۔ تو غزہ کے پڑوسی کے مشرقی جانب اسرائیل آباد کاروں کی ایک بستی کبسٹم ریم میں بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ 7 اکتوبر کی صبح اسی طرح کا خیمہ کیٹرزم کے باہر کھلے میدانوں میں لگایا گیا تھا۔ کیمپ میں سپر نووا فیسٹیول کی میزبانی بھی طے کی گئی تھی۔ ایک میوزک پارٹی جس کا اعلان کئی ہفتوں سے کیا گیا تھا وہ بھی وہاں پر ہو رہی تھی۔ بہت سے نوجوان رات سے وہاں موجود تھے اور شاید آج کسی بھی وقت اپنے خیمے ہٹانے پڑے کیونکہ یہ آج آخری دن تھا۔ یہ نوجوان سوشل میڈیا سائٹس پر اپنی تصاویر بھی شیئر کر رہے تھے جس میں دکھایا گیا تھا کہ وہ کس طرح پارٹی کر رہے ہیں، یعنی ان کی معلومات ہر کسی کو دستیاب تھی کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کی صبح 6 سے 7 بجے کے درمیان ایک بلڈوزر اسرائیل کی جانب سے غزہ کی سرحد پر لگائی گئی باڑ کو ہٹانے آیا۔ میلے کے مغرب میں چند کلومیٹر یہ دیوار جو ایک عارضی جنگ بندی لائن تھی، اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے طور پر برسوں سے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ چنانچہ سیکنڈوں میں بلڈوزر نے اس مضبوط لوہے اور فولاد کی دیوار کو توڑ کر اور مروڑ کر راستہ بنایا۔ پھر یہ باڑ کے اس حصے کو پکڑے رہا جو گر نہ سکتا تھا، گویا واپسی کا راستہ کھلا رکھنا تھا۔ حماس کے عسکریت پسند جو بلڈوزر لے کر آئے تھے اس روزن خلا سے اسرائیل میں داخل ہوئے، دوڑتے ہوئے اور کیٹرزم کیمپ کے تہوار پر طوفان برپا کریں۔ اس پر کھلی فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں 200 کے قریب افراد جو رات بھر جشن منا رہے تھے اور اس وقت جاگ رہے تھے مارے گئے۔ حماس کے جنگجوؤں نے ان لوگوں کے لیے باہر جال تیار کر رکھا تھا۔ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتے تھے وہ بھاگنے والے اسرائیلیوں کو پکڑ کر موٹر سائیکلوں اور کاروں کے ذریعے غزہ لے جانے لگے۔ حملے اور ان کے قبضے کی ویڈیو سیکنڈوں میں اسرائیل اور پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ 9 بجے تک پورا اسرائیل جان گیا کہ حماس نے غزہ سے ایک نیا اور بڑا آپریشن الاقصی فیلڈ شروع کر دیا ہے۔
یہ کارروائی اتنی اچانک اور اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اتنے بڑے حملے کا سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں تھا۔ کیٹرزم حماس نے اسرائیل پر زمینی، ہوائی اور سمندری تینوں اطراف سے الاقصی سیلاب کا آغاز کیا۔ حملہ آوروں کے ساتھ ان کے میڈیا سیل، العالم العسکری کے لوگ بھی تھے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، اور ان کی ٹیمیں ویڈیوز میں ترمیم کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی تھیں۔ حماس کے جنگجو اپنے ساتھی کیپٹرزم کے علاوہ 2 دیگر مقامات سے پیدل سرحد پار کر گئے۔ ان میں سے ایک غزہ کے جنوبی حصے میں واقع کریم شالوم چیک پوسٹ تھی، دوسرا انتہائی شمال میں اپریزک چیک پوسٹ پوائنٹ کراسنگ کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ تینوں پوزیشنیں بن گئیں جہاں سے حماس کے جنگجوؤں کی القاسم بریگیڈ جدید ہتھیاروں کے ساتھ عبور کر گئی۔ القاسم بریگیڈ میں فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک اور تنظیم اسلامی جہاد کے جنگجو بھی شامل تھے۔ یہ تمام جنگجو اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے میں پہنچ گئے۔ اپنے منصوبے کے مطابق غزہ کی سرحد کے قریب بائیں 22 چھوٹی یہودی بستیوں میں داخل ہوئے۔ یہ دراصل غیر قانونی بستیاں تھیں جن کے خلاف فلسطینی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلسل آواز اٹھاتا ہے۔ صبح سویرے یہاں نہ پولیس تیار تھی، نہ اسرائیلی فوج، کوئی وارننگ نہیں تھی۔ چنانچہ یہ تمام بستیاں اور یہاں القاسم اور اسلامی جہادی تنظیم کے رحم و کرم پر تھے۔ جیسا کہ ہمیشہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور بمباری کے رحم و کرم پر فلسطینی رہتے تھے۔ چنانچہ ان 22 اسرائیلی قصبوں سے حماس کے جنگجو لوگوں کو مارتے اور پکڑتے رہے۔ بعض مقامات پر اسرائیلی پولیس اور فوج سے حماس کے جنگجوؤں نے لوگوں نے مارتے رہے، پکڑتے رہے۔ بعض مقامات پر اسرائیلی پولیس اور فوج نے مزاحمت کی، جس میں غزہ کے سینکڑوں جنگجو مارے گئے۔ لیکن کئی مقامات پر ان جنگجوؤں نے کامیابی سے پولیس، فوجیوں اور شہریوں کو اغوا کر کے غزہ منتقل کیا۔ چنانچہ کئی اسرائیلیوں کو ان کے علاقے میں یرغمال بنا لیا گیا، جہاں کچھ لڑائی کے بعد یا تو جنگجو مارے گئے اور ان کے ساتھ یرغمال بنائے گئے، یا جنگجو اسرائیلی فوج سے بچنے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ 2 واقعات ہوئے جن کی ویڈیوز دستیاب ہیں۔ 7 اکتوبر کو آپریشن الاقصی فیلڈ میں سب سے حیران کن چیز پیراگلائڈرز تھی، جو بغیر کسی تیاری کے اونچی اسرائیلی باڑ کو عبور کر کے اسرائیلی فوجی چوکیوں کے عین قریب اترے۔ یہ اسرائیلی پوسٹیں غزہ کے قریب ترین تھیں اور ایک وقت میں صرف چند اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ ان پر حملہ کرنے والے پیراگلائڈرز کے ساتھ فلم بندی کی پوری ٹیم تھی، جنہوں نے گیمنگ سٹائل میں ویڈیو بنائی اور جاری کی۔ دوسری جگہوں کی طرح حماس نے اسرائیلی فوجیوں کو چوکیوں سے مارنا یا گرفتار کرنا جاری رکھا۔ اس مقابلے میں حماس کے جنگجوؤں کی بڑی تعداد بھی ماری گئی۔ کچھ اسرائیلی فوجی ٹینک میں چھپ گئے، لیکن حماس اور اسلامی جہاد کے جنگجوؤں نے بیچ کھول کر انہیں وہاں سے نکال لیا اور انہیں اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر غزہ منتقل کر دیا۔ انہوں نے ان فوجی اڈوں پر درجنوں گاڑیاں بھی جلا دیں اور کئی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ گاڑیاں اب غزہ کی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر ان گاڑیوں کی سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں۔ اس حملے کا ایک اور بالکل نیا پہلو یہ تھا کہ حماس نے نہ صرف اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا، لیکن ان کی لائیو فوٹیج بھی جاری کی۔ ایسے ہی ایک ڈرون کے ذریعے تباہ ہونے والے ٹینک کے ساتھ کئی نوجوانوں نے فوٹو شوٹ بھی کیا۔ سمندر سے آنے والے حماس کے جنگجوؤں نے زمینی اور فضائی راستوں سے اتحادیوں کے علاقہ اسقلان کے اسرائیلی ساحلی علاقوں پر حملہ کیا۔ یہاں بھی رات سے کچھ پارٹیاں چل رہی تھیں، لیکن ان علاقوں کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ الاقصی کا سیلاب صبح 7 بجے سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا۔ یہ ایک مربوط حملہ تھا، یعنی کئی اطراف سے بیک وقت حملہ۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات حماس کی طرف سے داغے گئے ہزاروں راکٹ تھے۔ راکٹ فائر کے ساتھ ہی اسرائیلی دفاعی نظام نے سائرن بجا کر پورے ملک کو الرٹ کر دیا۔
حماس کے مطابق انہوں نے 5000 راکٹ فائر کیے، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق انہوں نے ابتدائی طور پر 2200 سے کچھ زیادہ راکٹ فائر کیے۔ راکٹ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور یروشلم کے قریب 9 مختلف شہروں کو نشانہ بنا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے ان میں سے بیشتر کو فضا میں ہی نکارہ بنا دیا۔ اس کی رہنمائی کے لیے اس راکٹ فائر سسٹم کے ساتھ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ القاسم کے پاس بہت کم درستگی والے میزائل ہیں۔ ان کے پاس جو گھریلو راکٹ ہیں وہ توپ کے گولوں کی طرح ہیں اور ایک خاص سمت میں گرتے ہیں، دشمن کو ڈرانا اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک ہدف کو ٹھیک نشانہ نہیں بنا سکتے۔ جبکہ اسرائیلی کا آئرن ڈوم سسٹم گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے، یہ خود بخود راکٹوں کو ان کی رفتار کا حساب لگا کر نشانہ بناتا ہے اور پھر انہیں وسط ہوا میں تباہ یا غیر فعال کر دیتا ہے۔ لیکن اس دفاعی نظام کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک مختصر آمد ایک کمزوری ہے، یعنی جتنے زیادہ راکٹ فائر کیے جائیں گے آئرن ڈوم کے لیے انہیں روکنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آئرن ڈوم فعال ہونے کے باوجود مکمل کامیاب نہیں رہا۔ حماس غزہ کی جانب سے لاکھوں راکٹ فائر کیے گئے، اسرائیل آبادیوں اور فوجی تنصیبات پر گرے ہیں، جن سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور سینکڑوں گاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں، جس کی فوٹیج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سارے حملے میں اسرائیل کو انسانی قیمت چکانی پڑی۔ آخری اطلاعات تک 900 کے قریب اسرائیلی ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ یہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی اخبارات اور حماس کے بیانات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو اغوا کر کے فلسطین لے جایا گیا ہے 100 اور 150 کے درمیان ہے، شاید 130 کے قریب۔ تو یہ یک طرفہ صورتحال تھی جس سے ہم نے حماس کے حملوں کا ذکر کیا۔ اب آتے ہیں اسرائیلی رد عمل کی طرف۔ صبح 6:30 بجے سے شروع ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل نے 9 بجے سے پہلے جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے جنگی طیاروں سے غزہ میں شہری آبادی پر حملہ کیا اور زمین سے مار کرنے والے میزائل داغنے شروع کر دیے۔ حماس کے اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کئی رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ اور زمین بوس کر دی گئیں۔ ہر گھر کے کئی لوگ مارے گئے۔ دن کے اختتام تک غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 9 بجے ایک ٹی وی خطاب میں کہا، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم جنگ میں ہیں اور ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ ہم ایک بے رحم اور طویل جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے حماس کے جنگجوؤں کو خبردار کیا کہ جن اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو اغوا کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ نیتن یاہو اپنے اکاؤنٹ پر غزہ میں تباہی کے مناظر شیئر کر رہے ہیں۔ فتح کی طرح شیئر کرنا، ظاہر ہے وہ دائیں بازو کے وزیر اعظم ہیں، وہ یہ سب کچھ کریں گے۔ اسرائیل نے اپنی 3 لاکھ ریزرو فوج کو بھی فعال کر دیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اسرائیل میں فوجی سروس 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر شہری کے لیے لازمی ہے۔ 32 ماہ کی فوجی سروس لازمی ہے، یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے 24 ماہ۔ اس سروس کے بعد بھی ہر جوان 40 سال کی عمر تک ریزرو فوج کا حصہ رہتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل نے جن 3 لاکھ ریزرو فوج کو تیار رہنے کو کہا ہے وہ تربیت یافتہ سویلین فوج ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کے تمام شہریوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ وہ بے رحمی سے بدلہ لیں گے، وہ وارننگ بھی نہیں دیں گے اور ایسا کر دیں گے کہ اگلے 50 سال تک غزہ کو بلایا نہیں جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں انسانی نما جانوروں کا سامنا ہے اور ہم ان کے ساتھ اس طرح نمٹیں گے۔ ان اعلانات کے مطابق غزہ کا پانی، خوراک اور بجلی منقطع کر دی۔ لڑاکا طیاروں کی بمباری میں بھی تیزی آئی، سمندر کی طرف سے بھی اس کی ناکہ بندی ہے۔ غزہ کے 22 لاکھ لوگ 41 کلومیٹر طویل بند جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں۔
نہ پانی، نہ بجلی، نہ پیسہ، نہ نکلنے کا راستہ، اور نہ ہی زندہ رہنے کی کوئی امید۔ یہ سب کرتے ہوئے اسرائیلی اپنے یرغمالیوں کو کیسے رہا کرے گا؟ اس حوالے سے اگر کوئی پلاننگ ہے تو ظاہر ہے سامنے نہیں، لیکن اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر بلا امتیاز بمباری جاری رکھیں گے جب تک انہیں یرغمالیوں کے مقام کا نہیں بتایا جاتا۔ اس پر حماس کا غزہ سے رد عمل یہ ہے کہ اگر شہری آبادی پر بغیر انتباہ کے حملہ کیا جائے گا تو شہریوں کو مارتے خالی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہ یرغمالیوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہر حملے کے لیے اسرائیل کو ایک لاش ملے گی، لیکن اسرائیل نے اس کا جواب دینے کے بجائے بے رحمانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کا سب سے بڑا حامی امریکہ کھل کر ان کی حمایت میں بیان دے رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھیجا ہے۔ اس کی فوج کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، ایک طیارہ بردار جہاز، کئی لڑاکا طیارے اور اسرائیل کے لیے کئی بڑی کشتیاں بھی بھیجی ہیں۔ غزہ شہر غزہ کی پٹی جتنا چھوٹا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور جیٹ طیاروں کو پارک کرنے کے لیے شاید مزید جگہ درکار ہوگی۔ مطلب اتنا چھوٹا سا میدان جنگ۔ اسی طرح امریکہ نے اسرائیلی دفاع کے لیے مزید اربوں ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر آئرن ڈوم کو آگے بڑھانے کا مشن بھی شامل ہے۔ اب تک امریکہ نے اسرائیل کو اگلے 5 سالوں کے لیے جو امداد دینی ہے اس کے مطابق ایک معاہدہ 48 بلین ڈالر ہے، یعنی 2028 تک دینی ہے امداد۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم کے لیے درکار بیٹریاں امریکہ تیار کرے گا، کیونکہ یہ حصہ فی الحال اسرائیل تیار نہیں کر رہا۔ اگرچہ اس نے خود آئرن ڈوم سسٹم کا پہلا ماڈل تیار کیا، لیکن اب اس میں جدت کی ضرورت ہے جو امریکی مدد سے ہو رہی ہے۔ اس سارے کھیل میں ایران دنیا کا واحد ملک ہے جس نے کھل کر حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے حماس کو حملے پر مبارکباد دی اور کہا کہ وہ فلسطین کی آزادی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن ایران نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ آپریشن الاقصی میں ملوث تھا، یا اس نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی، یا اس کی مالی امداد کی تھی، کیونکہ 7 اکتوبر کو لبنان کا اسرائیل پر ناکام حملہ ہوا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے اسے انجام دیا ہے، لیکن ایران کی طرف حزب اللہ نے بھی اس حملے کی تردید کی، لیکن ساتھ ہی حماس کی حمایت کا اعلان کیا۔ لبنان اسرائیل سرحد پر حالات بدستور کشیدہ ہیں جو کسی بھی وقت چھوٹے پیمانے پر لڑائی میں بدل سکتے ہیں۔ اب دوستو، اس بیان بازی اور واقعات کے علاوہ حماس نے یہ سب کیوں کیا، اور کیا انہوں نے حساب لگایا کہ وہ غزہ کے معصوم اور پہلے سے کمزور شہریوں کو کیسے بچائیں گے؟ اسرائیل کے خوفناک جوابی حملے سے اس کا رد عمل آئے گا، اور پھر اس حملے کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس حوالے سے جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے پاس اس کے لیے منصوبہ بندی تھی جو وہ اب کر رہے ہیں۔ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں تمام یرغمالیوں کو غزہ کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیلی غزہ پر آل آؤٹ حملہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس طرح اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ حماس کے جنگجوؤں اور غزہ کے شہری بھی مارے جائیں گے۔ اور یہاں یہ یاد رہے کہ یرغمالیوں میں کچھ امریکی اور دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں، یعنی اسرائیلی حملے میں دیگر ممالک کے کئی شہری مارے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حماس کی منصوبہ بندی یہ لگتی ہے کہ اسرائیل زیادہ دیر تک غزہ پر بمباری نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو اور بین الاقوامی طور پر یرغمالیوں کو بچانے کے لیے دوسرے مرحلے میں اس کا منصوبہ یقیناً مختلف ہوگا۔ اسرائیلی جیلوں سے ہزاروں فلسطینی قیدی، تو کیا وہ انہیں آزاد کر پائیں گے؟ وہ سوچتے ہیں کہ وہ انہیں آزاد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ایک سے زیادہ بار ایسا کر چکے ہیں۔ 2006 میں جب حماس نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا تو ایک ٹینک گنر گیلاد شالیت کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے آپریشن سمر رین شروع کیا، لیکن سینکڑوں شہریوں اور بچوں کی ہلاکت کے باوجود یہ آپریشن گیلاد شالیت کو آزاد کرانے میں ناکام رہا۔ گیلاد شالیت کو 5 سال بعد 2011 میں رہا کیا گیا، جب اسرائیل نے بدلے میں 1027 یعنی 1027 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔
اتفاق سے اس وقت نیتن یاہو کی حکومت بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیل کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ کیا جا چکا ہے، بلکہ 2019 اور 20 میں اسرائیل کو چند فوجیوں کی باقیات کے بدلے کئی سو فلسطینیوں کو رہا کرنا پڑا۔ تو یہ ایک ایسا ہدف ہے جسے حماس کے خیال میں وہ حاصل کر لیں گے۔ اگر انہیں روکنا ہے تو اسرائیل کو بہت ہی باہر کی جنگ لڑنی ہوگی۔ وہ کیا ہوگا فی الحال کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تیسرے مرحلے میں آپریشن الاقصی فیلڈ کے ذریعے حماس مسئلہ فلسطین پر عالمی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو اس کے خیال میں بڑھتے ہوئے عرب اسرائیل تعلقات میں نظر انداز ہو چکا تھا۔ خاص طور پر دنیا بھر میں کوئی بھی غیر قانونی بستیوں کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں مسلسل تعمیرات کر رہا ہے۔ ایک فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی کے مطابق انہیں کسی بھی طرح آزادی کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگر وہ آزادی کے لیے لڑتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اگر وہ پرامن طریقے سے لڑتے ہیں تو انہیں تشدد پسند کہا جاتا ہے، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں اشتعال انگیز کہا جاتا ہے، اگر کوئی غیر فلسطینی ان کے بارے میں یورپ یا عرب میں بات کرتا ہے تو اسے یہود مخالف کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی یہودی اسرائیل میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو اسے خود سے نفرت کرنے والا یہودی کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو فلسطینی رہنما پوچھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الاقصی کے سیلاب کے بعد عالمی میڈیا فلسطین اسرائیل تنازع کی اصل وجہ ہر بات کر رہا ہے۔ حماس اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی مذمت کے ساتھ آپ CNN اور الجزیرہ اور دیگر امریکی یورپی اخبارات کو دیکھ لیں، دونوں کے بیانات شائع ہو رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کے سیکولر اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کے سخت اور غیر قانونی اقدامات ہیں، جس نے حماس کو اتنے بڑے پیمانے پر حملے کا جواز فراہم کیا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت 2012 میں اقتدار میں آئی ہے، فلسطینی بستیوں کو تباہ کرنے کا عمل اور جینین کیمپ سمیت کئی مقامات پر اسرائیلی بستیوں کو تعمیرات اس کی جاری ہیں۔ اس حکومت نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ بستیاں بڑھائے گی۔ یہ دراصل وہاں دائیں بازو کا پراپرٹی کا کاروبار ہے۔ اس وقت چند منٹوں میں آپ کو غزہ کا مسئلہ اور وہاں کیا ہو رہا ہے سمجھ آ جائے گا۔ غزہ کی 41 کلومیٹر لمبی اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی پٹی 2007 سے اسرائیل اور مصری محاصرے میں ہے۔ اس کے جنوب میں مصر ہے جس نے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، باقی 3 اطراف اسرائیلی ہیں جس نے اسے پچھلے 16 سالوں سے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ یہاں 2.2 ملین زندہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ سب اسرائیلی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، نہ ہی کوئی بھی اسرائیلی چوکیوں پر سخت تلاشی کے عمل سے گزرے بغیر غزہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی افسر کے مطابق غزہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے۔ اگر انہیں غزہ میں کوئی چیز درآمد کرنی ہے تو صرف وہی اشیاء آ سکتی ہیں جن کی اسرائیل اجازت دیتا ہے، اور جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کی فہرست بہت مختصر ہے، اور جس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی وہ فہرست بہت لمبی ہے۔ مثال کے طور پر غزہ میں سیمنٹ درآمد نہیں کیا جا سکتا، شیشہ اندر نہیں جا سکتا، شیشے سے بنی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کاربن فائبر اندر نہیں جا سکتا، ڈرلنگ مشین اندر نہیں جا سکتی، ڈرلنگ کا سامان اندر نہیں جا سکتا، گیس، تیل، کیمیکل، یہ سب کیمیائی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہونے والی پانی صاف کرنے والے کیمیکل، سبزیاں جیسے ادرک، ٹماٹر وغیرہ نہیں جا سکتے۔ کنکریٹ، سٹیل، گاڑیاں بنانے کے لیے مواد نہیں جا سکتا۔ اسی طرح غزہ کراسنگ پر روزانہ ایک بہت لمبی فہرست اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیمنٹ اور اسٹیل پر بھی پابندیاں ہیں کہ اس کے ذریعے حماس اپنی پناہ گاہیں مضبوط کرے گا۔ اسی طرح تقریباً تمام جان بچانے والی ادویات کے لیے 20 لاکھ افراد کے لیے اسرائیلی اجازت نامہ درکار ہے۔ یہ دوائیں اور مختلف چیزیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے غزہ پہنچتی ہیں۔ غزہ میں چند اسکولوں کا انتظام بھی اقوام متحدہ کے عملے کے زیر انتظام ہے، اور وہاں 2 اسپتال ہیں، جبکہ غزہ کے لوگ پناہ لینے آتے ہیں اسی ہسپتال میں۔ تو اسرائیلی حملوں کے دوران اس لیے یہ مقامات کبھی بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ ان حملوں میں اقوام متحدہ کی عمارتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ اس وقت شروع ہوا جب فلسطین میں طویل جدوجہد اور خونریزی کے بعد قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے،
جس میں حماس کے حمایت یافتہ اسماعیل ہنیہ نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت فلسطینی اتھارٹی، جو کہ فلسطین کی حکومت ہے جسے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک تسلیم کرتے ہیں، اس کے صدر محمود عباس تھے۔ وہ الفتح تنظیم کے رہنما اور حماس کے مخالف تھے۔ چنانچہ ان کے اور وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی۔ پھر چونکہ حماس کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور یورپی یونین اور عرب ممالک اس سے خوش نہیں ہیں، اسے ایرانی پر پراکسی بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے عربوں نے اسماعیل ہنیہ کے لیے مالی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی، جیسے امداد وغیرہ کہیں کم ہوئی یا روک دی گئی۔ چند ماہ بعد فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی کئی الزامات لگانے کے بعد اگست 2007 میں اسماعیل ہنیہ کو برطرف کر دیا۔ اب یہ تھا کہ حماس کا گڑھ غزہ تھا، چنانچہ اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں اپنی ذاتی حکومت قائم کی۔ وہاں سے اس نے الفتح کے تمام دفاتر بند کر دیا اور انہیں غزہ سے نکال دیا۔ ہمسایہ عرب ریاستوں اور اسرائیل نے بھی اس فاتح حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے الفتح کی حمایت کی اور غزہ کی ناکہ بندی کر دی۔ چنانچہ تب سے یہ محاصرہ جاری ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ تاریخی کہانی سناتا ہوں جو آپ کو جدید جنگ کے ماضی اور مستقبل اور اس کی پیچیدگی کے بارے میں کچھ بصیرت فراہم کرے گی۔ یہ کہانی تورات میں سموئیل کی کتاب کے 17ویں باب میں لکھی گئی ہے۔ اس کے مطابق جب بنی اسرائیل اپنی مقدس سرزمین کی تلاش میں صحرائے سینا سے فلسطینی سرزمین پر آئے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے لگے کیونکہ فلسطینی اس سرزمین کے مالک تھے اور اسرائیلی ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان لڑائیوں میں سب سے پہلے فلسطینیوں نے فتح حاصل کی۔ انہوں نے اسرائیلیوں کی فلسطین میں رہنے کی اجازت دی، لیکن ان کے پاس ہتھیار رکھنے سے منع کیا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے پاس صرف ایک گلیل ہوا کرتی تھی اور وہ پتھر گلیل میں ڈال کر گلیل چلایا کرتے تھے، جو بالکل آج کل کے فلسطینی نوجوانوں کے پاس جو گلیل آپ کو نظر آتی ہے۔ چنانچہ گولیت فلسطینیوں کا ایک طاقتور لمبے ہتھیاروں والا پہلوان تھا۔ ایک دن جالوت اپنی بنی اسرائیل کو چیلنج کیا کہ کوئی ایسا بہادر ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ کسی اسرائیلی کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن ڈیوڈ ایک چرواہے کا لڑکا آگے بڑھا۔ یہ لڑکا جالوت سے بہت چھوٹا اور کمزور تھا، لیکن اس نے گلیل کو گھما دیا، اس میں پتھر ڈالا اور اسے گولیت کی آنکھوں کے درمیان مارا۔ گولیت چکرا کر گر پڑا۔ داؤد نے اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ لی۔ اسی طرح فلسطینی یہ جنگ ہار گئے اور اسرائیلی جیت گئے۔ اس کے بعد وہی نو عمر چرواہا لڑکا ڈیوڈ، جس کو داؤد پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ بنا اور اس نے فلسطینیوں کو شکست دے کر حکومت قائم کی۔ داؤد کے بیٹے سلمان نے مبینہ طور پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ عیسائی اور اسلامی تاریخ میں ان دونوں کا نام حضرت داؤد اور ان کے بیٹے کا نام حضرت سلمان پیغمبر رکھا گیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ایسے مقام پر جائیں جہاں یہودی یا عیسائی مذہبی آبادی زیادہ ہو، آپ کو ایک نو عمر لڑکے کے مجسمے ملیں گے جس کا سر بہت بڑا ہے یا اسے اپنے پیروں کے نیچے رکھا ہے۔ آپ کو بہت سی جگہوں پر ایسے لیجنڈ پر مبنی پینٹنگز بھی ملیں گی، یعنی اسرائیلی اب بھی اسی علامت کو فلسطینیوں کے خلاف فتح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کا نظریہ بہت بدل چکا ہے، لیکن لڑائی اب بھی جاری ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں طرف کے سخت گیر لوگ ہیں، ایک دوسرے کو انسان بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ انسانوں کا اچھا مستقبل جس کے لیے وہ ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، کہ اچھا مستقبل جنگ کے بغیر حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آخرکار سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہودی اور فلسطینی ایک طویل عرصے تک یہاں پر امن سے رہے۔ اندلس میں بھی مسلمان یہودیوں کے ساتھ بہت سکون سے رہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جنگ کی کچھ تفصیلات اور پس منظر تھا جو یہ ویلا کے ذریعے آپ کے سامنے لایا گیا۔ اس پر مزید اپڈیٹس جیسی آئیں گی، ہم آپ کو اسرائیل میں یہودیوں کی بات کاری کیسے بڑھی اور یہ کہ آج کے خونی تصادم کس طرف جا رہے ہیں، اور مزید یہ کہ آخر عرب اسرائیل کو تباہ کرنے کے ایسے دوستی کے مراحل تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔